السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، آج دوسرا روزہ ہے، تو اسی حوالے سے رمضان کی فضیلت کے حوالے سے میں آپ کو کچھ احادیث سناتا ہوں۔ پہلے نمبر پہ ایک حدیث ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازے کا نام ہے الریان، اور اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوگا، کہ وہ دروازہ جو ہے وہ خاص کر روزہ دار کے لیے ہے۔ تو یہ ایک پروٹوکول ہے روزہ دار کے لیے۔ تو یہ ایک حدیث ہوگی۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی رمضان کا ایک پروٹوکول ہے کہ رمضان کے لیے یہ چیز کی جاتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی کہ صرف جنت کا فیصلہ ہوگا کہ لوگوں کو جنت میں بھیجنا کن لوگوں کو، وہ سلیکٹ ہوں گے لوگ۔ جہنم کے دروازے بند ہیں، اس مہینے میں جہنمی کوئی نہیں بنے گا، بعد میں ان کا فیصلہ ہوگا۔ اور شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے کہ جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں ان کو جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ نیکی کرنا بھی آسان ہو جائے۔ اتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے رمضان کی، اتنا زیادہ اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس کے علاوہ اسی طرح تیسرے نمبر پہ ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک انصاری عورت کو فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان کے مہینہ میں عمرہ کر لیا کرو، کیونکہ اس مہینہ میں عمرہ حج کے برابر ہے۔ تو یہ بھی رمضان کی ایک فضیلت ہے کہ اس مہینے میں عمرہ جو بندہ کرے وہ سمجھ لے کہ اس نے حج کر لیا ہے، یہ نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں فرمایا ہے۔ تو یہ تھی رمضان کی فضیلت کی احادیث۔ اب لوازمات کی بات کر لیتے ہیں کہ کچھ چیزیں ضروری بھی ہوں گی جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، کہ رمضان کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، ہمیں اپنے طور پہ کیا کرنا چاہیے۔ اس میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی بندہ جھوٹ بولنا اور جہالت کو نہ چھوڑے تو اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھے۔ تو یہ ایک حدیث ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اگر روزہ رکھا ہے تو ہم نے جھوٹ سے بھی بچنا ہے، ان کی وجہ سے جو برائیاں ہوتی ہیں ان سے بچنا ہے، جیسے دھوکہ دہی، اس طرح کی بے ایمانیوں سے بچنا ہے، اور جہالت سے یعنی کہ بےہودہ کاموں سے، بےہودہ چیزوں سے، بےہودہ اعمال اور بےہودہ باتوں سے، ان سے بچنا ہے۔ یہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، پوری حدیث یاد نہیں لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کے بھی برے کام نہیں چھوڑتا، برائیاں، جھوٹ، اس طرح کی چیزیں نہیں چھوڑتا، تو وہ سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں کرتا، یعنی کہ وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے، وہ اس کو یہی ملتا ہے جو بھوکا پیاسا اس نے رہ لیا ہے، وہی اس کے لیے مشقت ہے جو اس نے اپنے لیے کر لی ہے، فائدہ اس کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جو اس نے کام کیے ہیں اس نے روزے کا حق نہیں ادا کیا، تو اس لیے اسے روزے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا، صرف وہ بھوکا پیاسا رہے گا، خود کو ہی مشقت میں ڈالے گا۔ تو یہ جو میں نے ساری حدیثیں بیان کی ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان کی فضیلت بہت ہے، لیکن رمضان کی فضیلت کو سمیٹنے کے لیے ہمیں بھی کچھ اعمال کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اوپر کچھ پابندیاں لگانے کی ضرورت ہے، کچھ چیزیں اپنے اوپر نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگر ہم عمل کریں گے تو پھر ہم اس فضیلت کو سمیٹ سکتے ہیں۔ تو یہ تھی رمضان کے حوالے سے کچھ باتیں، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔